بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ جن 4 جگہوں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے ان میں سے چوتھی جگہ منادا ہے۔ منادا کسے کہتے ہیں؟ مصنف رحمہ اللہ یہاں پر منادا کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ الرابع منادا، چوتھا ہے منادا۔ وهو اسم مدعو بحرف النداء لفظا نحو یا عبد اللہ ای ادعو عبد اللہ، وحرف النداء قائم مقامی ادعو واطلب۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ منادا کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ منادا وہو اسم، منادا وہ اسم ہے جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا گیا ہو لفظاً، مدعو بحرف النداء لفظاً، جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا گیا ہو لفظاً، جیسے یا عبد اللہ، جیسے یا عبد اللہ، یعنی ادعو عبد اللہ۔ اس میں یا حرف ندا ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہوتا ہے، وحرف النداء قائم مقامی ادعو و اطلبو، اور حرف ندا یہ ادعو اور اطلبو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جیسے یا عبداللہ، اس مثال میں عبداللہ یہ مفعول بہ ہے اور اس کا عامل ادعو ہے، جیسے یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے ادعو عبداللہ بتلایا ہے، تو عبداللہ یہ مفعول بہ ہے اور ادعو یہ اس کا عامل ہے۔ اب اس عامل کو حذف کر کے اس کی جگہ پر یا حرف ندا کو اس کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ آگے مصنف رحمہ اللہ حروف ندا بیان کر رہے ہیں۔ وحروف النداء 5، حروف ندا 5 ہے، یا و آیا و حیا و ای والحمزۃ المفتوحہ۔ حروف ندا 5 ہے، یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ۔ پھر مصنف رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں وقد یحذف حرف النداء لفظا، کبھی حرف ندا کو لفظوں سے حذف کیا جاتا ہے، کبھی حرف ندا کو حذف کیا جاتا ہے لفظاً لفظاً، نحو یوسف اعرض عن ھذا، یعنی کبھی کبھار قرینے کے پائے جانے کے وقت حرف ندا کو لفظوں سے حذف کیا جاتا ہے۔ لفظاً حذف کیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظاً دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن تقدیراً اور پوشیدہ وہاں پر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر پیش کی گئی ہے یوسف اعرض عن ھذا، تو اس مثال میں اصل میں یا یوسف اعرض عن ھذا تھا، تو اس مثال میں یا حرف ندا ہے اور یوسف منادا ہے، تو اس سے یا حرف ندا کو حذف کیا گیا ہے۔ اب اس میں قرینہ کیا ہے، یعنی یہاں سے یا حرف ندا کو کیوں حذف کیا گیا ہے؟ تو قرینہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر یا کو مقدر نہ مانا جاوے، یہاں پر ہم لوگ لفظاً یا حرف ندا کو حذف کر رہے ہیں لیکن یا یہاں پر مقدر مانا جائے، لیکن اگر ہم لوگ مقدر نہ مانے تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ ایسی صورت میں یوسف مبتدا بنے گا اور آگے کا جو جملہ ہے، آگے کی جو عبارت ہے اعرض عن ھذا، یہ عبارت یوسف مبتدا کی خبر بنے گی، جبکہ اعرض عن ھذا یہ جملہ مکمل جملہ انشائیہ بن رہا ہے، اور جملہ انشائیہ کو بغیر کسی تعویل کے مبتدا کی خبر بنانا جائز نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے یہاں پر یا حرف ندا کو محذوف مانا جائے گا۔ پھر آگے مصنف رحمہ اللہ منادا کے اعراب کے اعتبار سے قسمیں بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔